اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خداوند متعال آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ زمان میں رکھے. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے گناہ کی حقیقت کے بارے میں، اسی سلسلے کا یہ 14واں درس ہے. آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جب ہم نے بیان کر دیا کہ گناہ کسے کہا جاتا ہے، گناہ کی قسمیں کون سی ہیں، گناہ صغیرہ کبیرہ، حقوق العباد، حقوق الناس، حقوق اللہ، اور یہ جو حق ہے جو انسان ان حقوں کا انجام نہیں دیتا، یہ گناہ کی قسمیں ہیں. کچھ گناہ کی قسمیں گناہ کے حساب سے تھیں، کچھ گناہ گار کے حساب سے تھیں. بہرحال آج ہم بیان کریں گے کہ گناہ کے اسباب کون سے ہیں، انسان گناہ کرتا کیوں ہے. جب خداوند متعال نے فطرتاً انسان کو سلیم پیدا کیا ہے اور اسلام پر پیدا کیا ہے، اچھائیوں کی طرف رغبت رکھنے والا پیدا کیا ہے، تو پھر یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ آیا گناہ یہ امتحان ہے؟ یعنی انسان کے سامنے یہ لذتیں، شہوتیں، مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور امتحان لیا جاتا ہے کہ اب کس چیز کا انتخاب کر رہا ہے یا نہ کوئی اور چیز ہے. اسی سلسلے میں ہم کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. در واقع یہ سلسلہ آج سے انشاءاللہ کچھ دروس فقط اس سلسلے میں ہوں گے کہ گناہ کے اسباب کون سے ہیں، کیوں انسان گناہ کرتا ہے. کچھ اسباب جو گناہ کے ہیں وہ اندرونی ہیں، انسان کے وجود میں ہیں. یعنی ایسے نہیں کہ کسی بیرونی چیز، خارجی چیز کی وجہ سے انسان نے گناہ کیا، نہیں، اندرونی شہوتیں، اندرونی اسباب کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. سب سے پہلے جو سبب بیان کرتے ہیں وہ لذتوں کی طرف نفس کا میلان ہے. کئی ایسے گناہ ہیں جو انسان نفس کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کی طرف قرآن کریم کی آیات اور روایات میں مفصل نمونے سے بیان کیا گیا ہے کہ نفس کی جو 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، نفس امارہ، نفس مسولہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. بہرحال ویسے اقسام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اصل بنیادی جو نفس کی قسمیں وہ یہ 4 ہیں: نفس مسولہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو اکثر انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس امارہ اور نفس مسولہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ تحقیق انسان کا جو یہ نفس ہے یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. کچھ آیتوں میں
یہ نفس امارہ کی طرف اشارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس انسان کا دشمن ہے اور یہ نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی نفس کی طرف، نفس امارہ کی طرف بیان کیا گیا ہے کہ یہ نفس امارہ کا کیا کام ہے۔ وہ بدی کا امر کرتا ہے، امر کرتا ہے مطلب یعنی آپ کو دعوت دیتا ہے، ایسے نہیں کہ یہ امر اس معنی میں کہ اس کی اطاعت واجب ہو، نہیں، یہ بدی یعنی دعوت دیتا ہے دروا کے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الجہاد، واللہ واللہ فی الجہاد للانفس فہی اعدى العدو لکم انہ تبارک وتعالی قال ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی فان اول المعاصی تصدیق النفس والرکون الی الہوی۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا را اپنے نفس کے ساتھ مبارزہ کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بتحقیق یہ جو نفس ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ وان اول المعاصی تصدیق النفس، اور برائی کی پہلی کڑی، برائی کا پہلا پلہ، ابتدا یہ ہے کہ انسان نفس کی تصدیق کرے، والرکون الی الہوی، اور ہوا ہوس کا مطیع بن جائے۔ اسی لیے مبارزہ کرنا چاہیے اس نفس امارہ کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال للجنۃ باب یقال له باب المجاہدین، حضرت نے فرمایا کہ جنت کے لیے ایک دروازہ ہے، اس کو باب المجاہدین کہا جاتا ہے۔ یدخلون منہ وان الملائکۃ تترحب بہم، اور اس باب المجاہدین میں وہ مجاہد داخل ہوں گے، ملائک ان کو خوش آمد اور خوش آمدید کہیں گے۔ واہل الجمع ينظرون الیہم، اہل محشر غبطے کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے، حسرت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے، کہ بما اکرمہم اللہ، کہ خداوند متعال نے جو ان کو مقام عطا کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ غبطہ کریں گے، حسرت کی نگاہ سے اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَعْظَمُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد، جہاد اکبر نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ لِأَنَّهَا أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ رَاغِبَةٌ فِي الشَّرِّ، کیونکہ یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، شر کی طرف، برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ میالۃ الی الشہوات، اور شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ متساقلۃ بالخیرات، اور اچھے کام اس کو وزنی لگتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، کوتاہی کرتا ہے اچھے کاموں میں۔ متساقلۃ بالخیرات یعنی اچھے کاموں میں انسان اس نفس کی وجہ سے کوتاہی کرتا ہے۔ کثیرۃ الاعمال، بلند آرزویں رکھتا ہے یہ نفس۔ ناصیۃ للاحوال محبۃ للریاس، اور ناصیۃ للاحوال یعنی قیامت کے اس عظیم مرحلے کو یہ نفس بھلا دیتا ہے، انسان کو ان برائیوں میں، لذتوں میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ انسان قیامت کو، قبر کو، حشر کو، نام اعمال کو بھول جاتا ہے۔ محبۃ للریاست، اور شہرت کو، ریاست کو، ان چیزوں کو نفس پسند کرتا ہے کہ میرا ہی نام ہو، شہرت پسند ہوتا ہے۔ طالبۃ للراحہ، راحت طلب ہوتا ہے، تنبل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، انسان کو نماز شب سے روکتا ہے، ترقیبات سے روکتا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان ہے، انسان کو روکے گا کہ پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، اب کیا دعائے افتتاح پڑھو گے، کیا دعائے کمیل پڑھنی ہے، بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ یہ انسان کو راحت طلبی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی،
قال اللہ تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ ارشاد القلوب کے جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر 98 پہ یہ روایت موجود ہے. تو سب سے بڑا جو دشمن ہے انسان کا وہ نفس امارہ، نفس مسولہ ہے. اور یہ نفس مسولہ کا کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس مسولہ یہ کام کرتا ہے کہ برائی کو اچھائی کر کے پیش کرتا ہے، اچھائی کو برائی کر کے پیش کرتا ہے. اس کو اس انداز میں سنوار کے اس شخص کے پاس ایسے پیش کرتا ہے کہ اس کو برائی اچھی نظر آتی ہے اور اچھائی بری، نیکی کو برائی کر کے پیش کرتا ہے اور برائی کو نیکی کر کے پیش کرتا ہے. اس کو مجلس اعضاء سے محبت نہیں ہوتی، مجلس اعضاء کو ایک الگ انداز سے پیش کرتا ہے. نماز کو ایک دروا کے ایک ایسے طریقے سے پیش کرتا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس مسولہ. کیونکہ نفس مسولہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے. ایک حدیث کے مطابق ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں آیا. اس کا لباس پاکیزہ تھا، خوبصورت لباس تھا. رسول خدا کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. وہ جیسے ہی محضر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں جیسے ہی آیا، داخل ہوا، تو وہ شخص جس کے کپڑے پاکیزہ صاف ستھرے تھے، جیسے اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تو اس نے اپنے کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، جم کرنے، سمیٹنے لگا اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو اس سے دور کرنے لگا، جیسا کہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کر رہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسے کیوں کیا. اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا تم اس چیز سے ڈر گئے تھے کہ اس کی محتاجی، اس کی غربت، اس کی فقیری تمہارے ساتھ ملحق ہو جائے گی، تم بھی غریب بن جاؤ گے، اسی لیے اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے، اسی لیے اس سے نفرت کر رہے تھے، شاید میں اس کے ساتھ غریب کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں بھی غریب بن جاؤں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ تمہاری ملکیت اس کی طرف چلی جائے گی؟ کیا اس چیز کا خوف تھا؟ پھر اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ سبب بھی نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کیا تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تمہارا لباس آلودہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا؟ تو پھر اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا تو جانتے تھے لیکن آپ اور ہمیں سمجھانے کے لیے نے پوچھا کہ پھر کون سا سبب تھا جس کی وجہ سے تم نے یہ کام انجام دیا؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ان لی قرینا یزین لی کل قبیح ویقبح لی کل حسن. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے، یا نفس مسولہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو میرے قریب ہے، قرین یعنی میرے قریب ہے، یزین لی کل قبیح، ہر برے کام کو میرے لیے اچھا کر کے پیش کرتی ہے، وَيُقَبِّحُ لِي كُلَّ حَسَنٍ، اور ہر اچھے کام کو برا کر کے پیش کرتی ہے. پھر اس شخص نے اپنے اس نے قبیح کام انجام دیا، اس مومن سے نفرت کا اظہار کیا تھا جو اپنے کپڑے سمیٹے تھے اور اس سے دوری اختیار کر رہا تھا. اب اس کا جبران کرنے کے لیے اس نے اس درویش کو، اس فقیر کو
یہ کہا کہ وقت جعلت لہو نصف مالی، تو رسول خدا کے محضر میں اس نے کہا، جو امیر تھا اس نے کہا کہ میں نے آدھا مال اب اس غریب فقیر کو دے دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمؤسر، تو پھر رسول خدا اس غریب شخص سے، رسول خدا نے پوچھا، سوال کیا، کیا تم اس کی یہ پیشنہاد، یہ جو آدھا مال تمہیں دے رہا ہے، اس کو قبول کرتے ہو؟ تقبلو؟ قال لا، اس غریب نے کہا نہیں مولا، میں یہ اس کا آدھا مال، آدھی ملکیت قبول نہیں کروں گا۔ فقال له الرجل ولم، اس امیر شخص نے پوچھا اس غریب سے، تم میری آدھی ملکیت کیوں نہیں لے رہے جبکہ میں تمہیں دے رہا ہوں؟ قال اخاف ان يدخلني ما دخلك، اس غریب شخص نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میں بھی تم جیسا بن جاؤں، جیسے تم میرے میلے کپڑے دیکھ کر، میری غربت کو دیکھ کر مجھ سے نفرت کر رہے تھے، مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، تم میں اتنا تکبر آ گیا تھا کہ مجھ سے بھاگ رہے تھے، مجھ سے نفرت کر رہے تھے، اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے، اگر مجھے بھی آدھی ملکیت دو گے شاید میں بھی تم جیسا بن جاؤں۔ یہ ہے نفس مسولہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس مسولہ۔ اور نفس مسولہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ برے کاموں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور اچھے کاموں کو برا کر کے پیش کرتا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے دعا ہے اس آج کی شب کے صدقے، شب اول ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں ان مجاہدین میں سے قرار دے جو نفس کے ساتھ مبارزہ کریں، اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار میں سے خدا قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔